بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروجیکٹ مینجمنٹ میں آج ہم پروجیکٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچر ٹائپس پہ بات کریں گے. There are three main types of structures to consider when organizing a project, and they are functional, projectized and matrix, and each type is characterized by the project manager's authority and role, resource availability, budget responsibility and whether or not a project management staff is available. تو یہ تینوں ٹائپس ہے: فنکشنل، پروجیکٹائزڈ، میٹرکس. اور یہ جو تینوں ٹائپ ہے ان کو ہم کریکٹرائز کرتے ہیں یا ڈیوائڈ کرتے ہیں بائی دی پروجیکٹ مینیجرز اتھارٹی. کہ پروجیکٹ مینیجر کے پاس یہاں پہ کتنی اتھارٹی ہے، یہاں پہ کتنی اتھارٹی ہے، یہاں پہ کتنی اتھارٹی ہے، یا پروجیکٹ مینیجر کا رول یہاں پہ کتنا ہے، یہاں پہ کتنا ہے، یہاں پہ ریسورسز اویلیبلٹی کی کیا پوزیشن ہے، یہاں پہ بجٹ کس کی رسپانسبلٹی ہے، یہاں پہ کس کی رسپانسبلٹی ہے، یہاں پہ کس کی رسپانسبلٹی ہے. اور یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے یا پروجیکٹ مینجمنٹ سٹاف ہے یا پروجیکٹ مینجمنٹ سٹاف ہے، تو یہ اویلیبل ہے کہ نہیں، اور ان کا رول کیا ہے اور ان کی پوزیشن کیا ہے. یہاں پہ بھی ان کو دیکھا جائے گا اور یہاں پہ بھی دیکھا جائے گا. سو لیٹس اسٹارٹ فرام دی فنکشنل آرگنائزیشن. Functional organization. So functional organization is one in which the project manager works on a part-time basis and has minimal authority. یعنی یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے وہ پارٹ ٹائم پہ جاب کرتا ہے، یا جو اس کو پروجیکٹ دیا گیا ہے تو وہ پارٹ ٹائم پہ ہے. اینڈ ہیز منیمل اتھارٹی، اور اتھارٹی بھی اس کے پاس بہت کم ہوتی ہے. There are few resources and functional manager bears the budget, decision making and overall responsibility. جو ریسورسز پروجیکٹ مینیجر کو دیے جاتے ہیں وہ بھی کم ہے، اور پھر جو یہاں پہ پروجیکٹ مینیجر ہے جس کو ہم فنکشنل مینیجر کہتے ہیں، تو اس کا کام بجٹ بھی بنانا ہے، ڈیسیجن میکنگ بھی کرنا ہے اور ساری رسپانسبلٹی بھی ہینڈل کرنی ہے. ساری رسپانسبلٹی بھی اس کے سر پہ ہے، تو سارا کام بھی اسی نے کرنا ہے. اب پارٹ ٹائم پہ ہے، وہ اتھارٹی بھی کم ہے اور ریسورسز کم ہے، جس کی وہ اور جب ریسورسز کم ہے مینس کہ بجٹ کم ہے، تو اس نے بجٹ بھی اچھا بنانا ہے، ڈیسیژن بھی کرنا ہے، اور ساری کی ساری رسپانسبلٹی بھی آپ کی مینیجر کے اوپر ہے. اچھا، یہاں پہ پروجیکٹ مینجمنٹ سٹاف تو اویلیبل ہے، لیکن جس طرح پروجیکٹ مینیجر پارٹ ٹائم پہ ہے تو یہ ایڈمنسٹریٹو سٹاف بھی آپ کی پارٹ ٹائم پہ ہے. نیکسٹ، یہ جو آرگنائزیشن ہے فنکشنل آرگنائزیشن، اٹ از گروپڈ بائی فنکشنلٹی. مینس اگر آپ کی مارکیٹنگ ہے تو اس کو ہم سب ڈیوائڈ کریں گے فردر ڈپارٹمنٹس پہ. اگر مارکیٹنگ کا کوئی پروجیکٹ ہے تو جو ٹیم، جو آرگنائزیشن ہم بنائیں گے تو پھر سب ڈیوائڈ کریں گے، فردر ڈیوائڈ کریں گے اس کو ڈپارٹمنٹس میں. اگر ہیومن ریسورس کی ہے تو سملرلی اس کو بھی ہم دوسرے ڈپارٹمنٹس میں ڈیوائڈ کریں گے، اور سملرلی اگر فینانس کا ہے تو فینانس کو بھی ہم فردر سب ڈیوائڈ کر سکیں گے. اور پھر جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے یا دا ڈپارٹمنٹ لیول ول کمپلیٹ پروجیکٹ سپریٹلی فرام ادر ڈپارٹمنٹس. تو جو آپ کی فنکشنل آرگنائزیشن ہے یا جو ڈپارٹمنٹ لیول ہے جس کو ہم نے فردر سب ڈیوائڈ کیا ہے تو وہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرے گا، لیکن سپریٹلی دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے سپریٹلی یہ کمپلیٹ کرے گا. فار ایگزامپل مارکیٹنگ میں آپ نے فردر سب ڈیوائڈ کیا ہے، ڈپارٹمنٹ بنایا ہے، تو یہی جو سب ڈویژن ہے جو مارکیٹنگ کی جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے، تو یہ پروجیکٹ یہ اسی مارکیٹنگ والا ڈپارٹمنٹ ہی کمپلیٹ کرے گا. اگر یہ مارکیٹنگ کا پروجیکٹ ہے تو یہ دوسرے ڈپارٹمنٹس کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، بلکہ سپریٹلی ہی یہ کمپلیٹ کرے گا. اور پھر اے ڈیفائننگ کریکٹرسٹک آف دی فنکشنل آرگنائزیشن از دیٹ اٹ از اے ہائرارکی ود ون کلیئر مینیجر اور باس. جس طرح میں نے بتا دیا کہ ساری ذمہ داری یہاں پہ پروجیکٹ مینیجر کے پاس ہے، اوورال رسپانسبلٹی جو ہے وہ پروجیکٹ مینیجر کے پاس ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ فنکشنل آرگنائزیشن میں آپ کے پاس ایک کلیئر مینیجر یا ایک کلیئر باس ہوتا ہے جو
آپ جن کے نیچے ایک ٹیم ہوتی ہے اور وہ ٹیم اس کے نیچے کام کرتی ہے. تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے. اس لیے یہاں پہ ہم نے کہا ہے کہ جو فنکشنل گروپ ہوتا ہے وہاں پہ کلیئر مینیجر یا ایک کلیئر باس ہوتا ہے اور اس کے نیچے ایک پوری ٹیم ورک کرتی ہے. Next, scope of the functional organization. So a functional organization is suited for small companies with different departments that can work independently of each other and can provide limited services or goods. Advantages of functional organizations include clear direct authority, direct career development and experience, strong technical ability and resource flexibility. جس طرح پہلے سلائیڈ میں بھی میں کہہ چکا ہوں کہ فنکشنل آرگنائزیشن میں آپ کا جو باس ہے وہ پروجیکٹ مینیجر ہے اور پروجیکٹ مینیجر کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں. اس نے بجٹ بنانا ہے اور اس نے دوسری رسپانسبلٹیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ یہاں فنکشنل آرگنائزیشن میں ڈائریکٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا باس کون ہے اور اتھارٹی کس کے پاس ہے. پھر آپ کے پاس ریسورسز کی کمی ہے, کم ریسورسز ہے جس کی وجہ سے اور ریسورسز کم ہے تو آپ نے بجٹ بھی بنانا ہے, دوسرے کام بھی کرنا ہے. تو جب آپ کم ریسورسز سے بجٹ بنائیں گے, ٹاسک کو کمپلیٹ کریں گے تو اٹ ریکوائرز نالج اینڈ تو آپ کے پاس اسٹرانگ ٹیکنیکل ایبیلٹی بھی آئے گی, آپ کی کیریئر ڈیولپمنٹ بھی ہوگی اور ایکسپیرئنس بھی آپ کو گین ہوگا. کیونکہ ریسورسز کی کمی ہے اور ان کم ریسورسز میں ہی آپ نے کام کو ویل اینڈ گڈ کرنا ہے, کمپلیٹ کرنا ہے. تو آپ کی کیریئر ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, ایکسپیرئنس بھی آئے گا, آپ کی جو ٹیکنیکل ایبیلٹی ہے وہ بھی اسٹرانگ ہو جائے گی اور پھر آپ ریسورسز کو بہترین طریقے سے یوز بھی کر سکیں گے کیونکہ ریسورسز کی کمی ہے اور اس کو آپ نے اچھی طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے. Besides these advantages, some of the disadvantages of the functional organization are that no one is solely accountable for the project. کہ پروجیکٹ کے لیے کوئی بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہے فنکشنل آرگنائزیشن میں. And the projects are not emphasized and there can be plenty of politics in the organization. کہ جو آپ کا فنکشنل آرگنائزیشن میں آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ پراپرلی ہائی لائٹڈ نہیں ہے, ایمپیسائز نہیں ہے. اسی لیے اگر پروجیکٹ آرگنائزیشن میں اس پروجیکٹ کے بارے میں بہت زیادہ پالیٹکس انوالو ہوتا ہے کہ یہ اس کو کیوں پروجیکٹ مینیجر بنا دیا یا اس کو کیوں ٹیم میں لے لیا یا یہ بندہ جو ہے یہ فنکشنل آرگنائزیشن میں کیوں اس کو ہائر کیا گیا. سو یہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے آرگنائزیشن میں بہت زیادہ پالیٹکس انوالو ہوتی ہے. نیکسٹ از پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشن. اور پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشن کو میں پروجیکٹ مینیجر کی اتھارٹی یا ڈیڈیکیٹڈ ریسورسز کے ذریعے کریکٹرائزڈ یا ڈسکرائب کر سکتا ہوں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ مینیجر اور جو ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے تو ان کی جاب جو ہے وہ فل ٹائم ہے فار دی پروجیکٹ لائف سائیکل. جب تک پروجیکٹ ہے تو ان کی جاب فل ٹائم ہے. فنکشنل آرگنائزیشن میں وہ ٹیمپریری تھا, پروجیکٹ لائف سائیکل تک ان کی جاب نہیں تھی. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ جتنی پروجیکٹ کی لائف سائیکل ہے اس وقت تک پروجیکٹ مینیجر اور جو دوسرے ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے ان کی جاب ہے. اور یہاں پہ جو بجٹ کی ساری رسپانسبلٹی ہے وہ پروجیکٹ مینیجر کے پاس ہوتی ہے. اچھا, projectized organizations are designed solely to run projects, which means that when the project is complete, personnel have to find another project or not have a job. تو یہ جو پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشن ہے بیسیکلی یہ ساری آرگنائزیشن ایک پروجیکٹ کے لیے بنتی ہے. تو اسی طرح پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشن ہے یہ بھی پروجیکٹ کے لیے بنتی ہے اور یہاں پہ جو جاب لوگ سیکیور کرتے ہیں تو یہ پروجیکٹ کی لائف سائیکل تک ہوتی ہے. تو جب پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے تو جو امپلائیز ہوتے ہیں تو ان کی جاب بھی چلی جاتی ہے. اب یہ ایک ایڈوانٹیج بھی ہے اور ڈس ایڈوانٹیج بھی. ایڈوانٹیج اس طرح ہے کہ اگر ان کی یہ جاب چلی جاتی ہے تو وہ
اس سے بہتر پروجیکٹ کو اچیو کر سکتے ہیں یا اس سے بہتر جاب حاصل کر سکتے ہیں. اور ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر ان کی جاب چلی جائے اور خدا نخواستہ ان کو پروجیکٹ نہ ملے یا کہیں سے ان کو جاب نہ ملے. اچھا, پروجیکٹائز آرگنائزیشن کی ایگزامپل جو ہے یہ جو گورنمنٹ پروجیکٹ مینجمنٹ آفس ہوتا ہے PMO, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو پروجیکٹ بیس پہ جاب دیتے, تو یہ پروجیکٹائز آرگنائزیشن کی ایک مثال ہے کہ اس میں سے ٹیم کو سلیکٹ کرتے ہیں, ٹیم کی امپلائیز کو لیتے ہیں فار دی پروجیکٹ لائف سائیکل. جتنی پروجیکٹ ہوتی ہے وہاں تو پروجیکٹ لائف سائیکل تک امپلائیز کو ہائر کرتے ہیں. یا دوسرے ڈپارٹمنٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایڈورٹائزمنٹ میں اس طرح آتا ہے کہ دس جاب از فار دی پروجیکٹ لائف سائیکل یا اٹ از فار ٹیمپرری بیسس, تو یہی پروجیکٹائز آرگنائزیشن ہوتا ہے جس کا آپ ممبر بنتے ہیں. In this organization, a person complete a project, they need to find another project to continue to work. جب یہ پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر امپلائیز کیا کرتے ہیں کہ ان کی یہ والی جاب ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسری جاب کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ از میٹرکس آرگنائزیشن. سو میٹرکس آرگنائزیشن کو میں اس طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ اٹ از اے کمبینیشن آف دی پروجیکٹائزڈ اینڈ دی فنکشنل اسٹرکچر, کہ اس میں پروجیکٹائزڈ اسٹرکچر بھی آتا ہے اور فنکشنل اسٹرکچر بھی آتا ہے. کس طرح کہ ان اے میٹرک اسٹرکچر دی اتھارٹی آف اے فنکشنل مینیجر فلوز ڈاؤن ورڈ, کہ جو فنکشنل مینیجر ہے اس کی اتھارٹی نیچے کی طرف فلو کرتی ہے. اینڈ دا انفلوئنس آف دی پروجیکٹ مینیجر وچ از پروجیکٹ مینیجر جس طرح پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشن میں ہوتا ہے. So the influence of the project manager flows horizontally. تو جو فنکشنل مینیجر ہے اس کی جو اتھارٹی ہے وہ نیچے کی طرف فلو کرتی ہے ان کالمس, اور جو انفلوئنس ہے پروجیکٹ مینیجر کی تو وہ ہاریزنٹلی فلو کرتی ہے ان روز. سو کالمز اینڈ روز ان کی کمبینیشن کو ہم میٹرکس کہتے ہیں, اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں اٹ از کالڈ میٹرکس آرگنائزیشنل اسٹرکچر. فنکشنل آرگنائزیشن فنکشنل مینیجر فنکشنل آرگنائزیشن سے آ گیا اور پروجیکٹ مینیجر پروجیکٹائزڈ مینیجر سے آ گیا. اور جو فنکشنل مینیجر ہے اس کی جو اتھارٹی ہے وہ ڈاؤن ورڈ فلو کرتی ہے ان کالمس, اور جو پروجیکٹ مینیجر کی انفلوئنس ہے وہ ہاریزنٹلی فلو کرتی ہے ان روز. تو کالمز اور روز ان کو کہتے ہیں میٹرکس, ہینس جو آپ کی اس کو جو ہم میٹرکس آرگنائزیشنل اسٹرکچر کہتے ہیں. امپلائیز میں رپورٹ مینی مینیجرز ان میٹرکس آرگنائزیشنل اسٹرکچر. میٹرکس آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک امپلائی جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ یا ایک سے زیادہ باسز کو رپورٹ کرتے ہیں. کس طرح, ایک ایگزامپل ہم لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ آپ ایک انجینئر ہو اور آپ کسی فنکشنل ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہو. اب اسی فنکشنل ڈپارٹمنٹ میں آپ کا اپنا جو مینیجر ہے فنکشنل مینیجر ہے, تو آپ اس کے تحت اس کے ماتحت ہو, اس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو, وہ آپ کا باس ہے. لیٹ سپوز آپ کا جو یہ آرگنائزیشن ہے اس نے ایک پروجیکٹ لے لیا اور اینڈ دے نیڈ این انجینئر ٹو اسسٹ دا پروجیکٹ مینیجر. اب آپ کی آرگنائزیشن نے ایک پروجیکٹ لے لیا اور وہاں پہ پروجیکٹ مینیجر کو ایک انجینئر کو اشد ضرورت ہے تاکہ وہ اس کے کام میں ہیلپ کر سکے. اب آرگنائزیشن کیا کرے گا, they may assign you to the project for a short period or be call you whenever they will need your service. اب آپ فنکشنل ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہو لیکن وہاں پہ آرگنائزیشن نے ایک پروجیکٹ ہائر کر دیا, تو پروجیکٹ مینیجر کو انجینئر کی ضرورت ہے, تو جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس نے آپ کو ہائر کر دیا پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ بھی کہ آپ پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ بھی کام کرو, یا جب اس کو ضرورت ہو تو آپ اس کے ساتھ کام کر لے. وچ مینز دیٹ یو ہیو ٹو باسز ٹو رپورٹ ٹو. آپ فنکشنل ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہو تو آپ نے اس کو بھی رپورٹ کرنا ہے, اور آپ پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ عارضی طور پہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو بھی رپورٹ کرنا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امپلائیز میں رپورٹ مینی مینیجرز ان اے میٹرکس آرگنائزیشنل اسٹرکچر. نیکسٹ ہم نے کر لیا کہ دی میٹرک اسٹرکچر از اے کمپوزٹ آف دی پروجیکٹائزڈ اینڈ دی فنکشنل اسٹرکچر.
So here the knowledge, skills or talent of an employee can be shared. اگر آپ کسی میٹرکس آرگنائزیشن میں کام کریں تو آپ کے پاس جو فار ایگزامپل آپ کے پاس فنکشنل مینجمنٹ یا فنکشنل آرگنائزیشن کی نالج، اسکلز اور ٹیلنٹ ہے تو آپ کے پاس پروجیکٹائزڈ کی نالج، اسکل اور ٹیلنٹ بھی آ جائے گی. یا اگر آپ پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس فنکشنل کی نالج، اسکل اور ٹیلنٹ آ جائے گی. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میٹرکس آرگنائزیشن دی نالج، اسکل اور ٹیلنٹ آف این امپلائی کین بی شیئرڈ. فنکشنل اچھا تو دو میٹرکس آرگنائزیشن میں فنکشنل مینیجر بھی ہے اور پروجیکٹ مینیجر بھی ہے. تو جو فنکشنل مینیجر ہے ہی ول لک آفٹر دی فنکشنل پارٹ آف دی پروجیکٹ اینڈ میں ڈیسائڈ آن دا اسٹاف اسائنمنٹس کے وہ اسٹاف اسائنمنٹس پہ فیصلے کرے گا اور جو پروجیکٹ ہے اس کے فنکشنل پارٹ پہ کام کرے گا اور اس کو لک آفٹر کرے گا. جبکہ پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو پارٹ پہ کام کرے گا، اس کے پاس اتھارٹی ہے اوور دی ایڈمنسٹریٹو پارٹ آف دی پروجیکٹ. فار ایگزامپل وہ کام کو جاری رکھے گا، کام کو کرے گا، کیری آؤٹ دی ورک، فالو اپ آن دا اسکیجول کہ جو اسکیجول ہے اس کے مطابق فالو اپ کرے گا کہ کون کون سا ٹاسک ہو گیا ہے، کون سا ورکر کس کام پہ لگا ہے اور کس ورکر کی کیا رسپانسبلٹی ہے. ایویلویٹ دی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرے گا کہ کوالٹی کیا ہے ورک کی، کون سا امپلائی اچھا کام کر رہا ہے، کون سا لیگ کر رہا ہے. تو یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ پروجیکٹ مینیجر کی ہے. ہی ہیز دی اتھارٹی اوور دی ایڈمنسٹریٹو پارٹ آف دی پروجیکٹ while the functional manager will look after the functional part of the project. Next, working in a matrix organization is challenging because matrix organization is a combination of projectized and functional organization. So here the working is challenging and difficult. Here your role will be complex because you have many bosses. کیونکہ دو باسز ہے یا دو سے زیادہ باسز ہے تو آپ کا جو رول ہے وہ کمپلیکس ہے. کام کرنا تھوڑا سا اس لیے مشکل ہے کہ آپ نے فنکشنل مینیجر کو بھی رپورٹ کرنا ہے اور پروجیکٹ مینیجر کو بھی رپورٹ کرنا ہے. لیکن جو ورک پرائرٹیز ہے اور جو کلیئر رپورٹنگ سسٹم ہے میٹرکس آرگنائزیشن میں یا دوسری جو رسپانسبلٹیز ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ دیز امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز ول اوائڈ کنفیوژن اینڈ پرووائڈ اے بیٹر ورک انوائرمنٹ ان اے میٹرکس آرگنائزیشن. یہ جو ورک پرائرٹیز ہے، کلیئر رپورٹنگ سسٹم ہے اور دوسری رسپانسبلٹیز ہے تو یہ تمام کنفیوژن اور شکوک و شبہات کو دور کر لے گا اور آپ کے لیے ایک ایسا بہتر ماحول پرووائڈ کرے گا جس میں آپ ایک بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے. تو یہ میٹرکس آرگنائزیشن کی بیوٹی ہے. In contrast to functional organization, the matrix organization structure usually exists in large and multi-project organizations. یعنی ہم لارج آرگنائزیشنز میں یا ملٹی پروجیکٹ آرگنائزیشنز میں میٹرک آرگنائزیشن اسٹرکچر کو بناتے ہیں. اچھا ہیئر دے کین موو امپلائیز وین ایور اینڈ ویئر ایور دیئر سروسز آر نیڈیڈ. پھر جس طرح میں نے پہلے بھی کہہ لیا کہ اگر آپ ایک انجینئر ہو، فنکشنل آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہو اور آپ کی ضرورت ہے تو آپ کو ایک پروجیکٹ کے ماتحت کر دیں گے، ایک پروجیکٹ مینیجر کے ماتحت کر دیں گے. تو یہاں پہ میٹرکس آرگنائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک سیکشن میں آپ کام کر رہے ہو اور دوسرے سیکشن میں آپ کی ضرورت ہو تو آپ کو دوسرے سیکشن میں بھی بلا سکتے ہیں، پھر تیسرے سیکشن میں بھی بلا سکتے ہیں. اس لیے تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ باسز کو ان میٹرکس آرگنائزیشن. سو ان شارٹ میں کہہ سکتا ہوں ان میٹرکس آرگنائزیشن وی کین موو امپلائیز وین ایور اینڈ ویئر ایور دیئر سروسز آر نیڈیڈ. جہاں کہیں پہ بھی ان کی ضرورت ہو اور جب کبھی بھی ان کی ضرورت ہو تو ان کو ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ ان کی ضرورت ہو. نیکسٹ اب ہم ٹائپس آف میٹرکس آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی طرف آتے ہیں. سو دی میٹرکس اسٹرکچر کین بی کلاسیفائڈ انٹو 3 categories. They are strong matrix structure, balanced matrix structure and weak matrix structure. اب ہم ڈیٹیل میں ان کو پڑھیں گے.
Strong matrix structure. In strong matrix organization, the project manager has the authority and a full-time role. اچھا اسٹرانگ میٹرکس آرگنائزیشن میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو فل اتھارٹی ہے وہ پروجیکٹ مینیجر کے پاس ہوتی ہے اور فل ٹائم رول اسی کے پاس ہوتا ہے، جس طرح پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشن میں ہوتا ہے. A full-time project management team will report them and they control the budget. Their structure has the characteristics of a projectized organization. تو فل ٹائم پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم جو ہے یا ساری ٹیم جو ہے وہ آپ کی پروجیکٹ مینیجر کو ہی رپورٹ کرے گی، اور آپ کا جو پروجیکٹ مینیجر ہے وہ بجٹ کو کنٹرول کرے گا. اور یہ اگر آپ کو یاد ہو پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشن والی، جس میں میں نے کہا تھا کہ پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ آپ کا باس ہے، سب ٹیم اس کو رپورٹ کرتی ہے اور بجٹ کو ہی وہ کنٹرول کرتا ہے. سملرلی اسٹرانگ میٹرکس آرگنائزیشن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو باس ہے، جو پروجیکٹ مینیجر ہے، اس کے پاس فل اتھارٹی ہوتی ہے، فل ٹائم رول اس کا ہوتا ہے، اور ساری ٹیم اس کو رپورٹ کرتی ہے، بجٹ کو وہ کنٹرول کرتا ہے. اچھا پھر یہاں پہ فنکشنل مینیجر بھی ہوتا ہے، تو فنکشنل مینیجر کا رول یہاں پہ بہت کم ہوتا ہے. سارا جو رول ہے اور جو سب جو اتھارٹی ہے وہ پروجیکٹ مینیجر کے پاس ہی ہوتی ہے. پھر ہے بیلنسڈ میٹرکس آرگنائزیشنل اسٹرکچر. ان بیلنسڈ میٹرکس آرگنائزیشنز پروجیکٹ اینڈ فنکشنل مینیجرز شیئر دی اتھارٹی. تو یہاں پہ جو آپ کا پروجیکٹ مینیجر ہے اور فنکشنل مینیجر ہے تو ان کا سیم رول ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ دے شیئر دی اتھارٹی. دی پروجیکٹ مینیجر ہیز اے فل ٹائم رول وائل پروجیکٹ مینجمنٹ اسٹاف ول بی پارٹ ٹائم. جو آپ کا پروجیکٹ مینیجر ہے اس کا رول فل ٹائم ہوتا ہے، جبکہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے جو اسٹاف ہے، جو دوسرے امپلائیز ہے، تو وہ ان کی جاب اور ان کا رول جو ہے وہ پارٹ ٹائم ہوگا. اور یہاں پہ کیا ہوگا کہ جو فنکشنل مینیجر ہے اور پروجیکٹ مینیجر ہے دونوں بجٹ کو کنٹرول کریں گے. تو اس لیے اس کو نام دیا گیا ہے بیلنس میٹرک آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے. یہاں پہ دونوں جو مینیجرز ہیں فنکشنل اور پروجیکٹ، وہ اپنی اتھارٹی کو شیئر کریں گے، دونوں بجٹ کو کنٹرول کریں گے. پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ فل ٹائم اس کا رول ہوگا، جبکہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ کی اسٹاف ہے وہ پارٹ ٹائم ہوگا. نیکسٹ از ویک میٹرکس آرگنائزیشنل اسٹرکچر. تو ویک میٹرکس آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں آپ کا جو پروجیکٹ مینیجر ہے اس کی جو اتھارٹی ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور اس کا جو رول ہے وہ پارٹ ٹائم ہے، اور کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو اسٹاف اس کو رپورٹ نہیں کرتا. پھر اس کا جو رول ہے وہ جس طرح ایک کوآرڈینیٹر ہوتا ہے یا ایکسپیڈیٹر ہوتا ہے، اسی طرح کا رول ہے کہ وہ صرف کوآرڈینیٹ کرتا ہے. اچھا یہاں پہ ویک میٹرکس میں جو آپ کا فنکشنل مینیجر ہے تو وہ سارا بجٹ جو ہے وہ آپ کا بجٹ کو آپ کا فنکشنل مینیجر کنٹرول کرتا ہے، اور ساری ایکٹیویٹیز کو فنکشنل مینیجر ہی کنٹرول کرتا ہے. یہ جو ویک میٹرکس آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے، اگر آپ کو یاد ہو پہلے ہم نے فنکشنل آرگنائزیشنل اسٹرکچر پڑھا تھا، تو اس کا جو سارا اسٹرکچر ہے اٹ ریزمبلز دی کریکٹرسٹک آف اے فنکشنل آرگنائزیشنل اسٹرکچر. آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو فنکشنل مینیجر ہے سب اس کو رپورٹ کرتے ہیں اور بجٹ کو وہ کنٹرول کرتا ہے، جبکہ ویک آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں پروجیکٹ مینیجر کا رول ایز اے کوآرڈینیٹر ہوتا ہے، اتھارٹی اس کی لمیٹڈ ہوتی ہے، اور کوئی بھی اسٹاف ممبر یا ایڈمنسٹریٹو اسٹاف اس کو رپورٹ نہیں کرتا، اور اس کا جو رول ہے جاب ہے وہ پارٹ ٹائم ہوتا ہے. Advantages of a matrix organizational structure. Some of the advantages are highly skilled and capable resources can be shared. اچھا جی، اگر آپ جس طرح پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، اگر آپ کسی فنکشنل آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں اور اگر کسی پروجیکٹ میں آپ کی ضرورت ہو اور آپ کو اس پروجیکٹ کے لیے بھی وہی آرگنائزیشن ہائر کرتی ہے، تو اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ ایک اسکلفل بندے ہیں اور آپ فنکشنل آرگنائزیشن سے پروجیکٹ کی طرف چلے گئے، اور آپ کے پاس جو ریسورسز ہے تو اس آرگنائزیشن نے کیا کر دیا کہ اسکلفل بندوں کو بھی شیئر کر دیا اور ریسورسز کو بھی شیئر کر دیا.
This allowed open communication and knowledge sharing within the organization. تو آرگنائزیشن میں آپ کے پاس کیا ہو گیا کہ کمیونیکیشن بھی شیئر ہو رہی ہے اور نالج بھی شیئر ہو رہی ہے. تو یہ میٹرکس آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی بدولت ہی ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس کمیونیکیشن، نالج، ریسورسز اور جو اسکل ہے وہ ود ان دی آرگنائزیشن شیئر ہو رہا ہے ود ان دی ڈپارٹمنٹس. اچھا، دی میٹرک اسٹرکچر از ڈائنامک. It allows employees to communicate across the boundaries and creates a pleasant cooperative work environment that helps to integrate the organization. جس طرح فرسٹ ایڈوانٹیج میں نے بتا دیا، سیکنڈ ایڈوانٹیج بھی اسی طرح ہے کہ یہاں پہ آپ ریسورسز کو ود ان دی ڈپارٹمنٹس آپ شیئر کر سکتے ہیں، امپلائیز کو شیئر کر سکتے ہیں، آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ان شارٹ میں کہہ سکتے ہو دی میٹرک اسٹرکچر از ڈائنامک. تو ڈائنامک اسی طرح کہ یہاں پہ سب کچھ فلو ہو سکتا ہے. تو اگر امپلائیز فلو ہو سکتے ہیں، امپلائیز دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کام کر سکتے ہیں، نالج شیئر ہو سکتا ہے، اسکل شیئر ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے کہ جو کہ فیزیبل ہو ورک کے لیے، یہاں پہ کوآپریشن ہو سکتا ہے اور ایک پلیزنٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کو انٹیگریٹ کرتا ہے یا کمبائن کرتا ہے. تو آپ کی آرگنائزیشن میں کام کرنا ایزیلی ہو جاتا ہے، ایک پلیزنٹ انوائرمنٹ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے امپلائیز کام کو اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. اچھا، دی تھرڈ ایڈوانٹیج از دیٹ امپلائیز کین انہینس دیئر اسکلز اینڈ نالج بائی ٹیکنگ پارٹ ان ڈفرینٹ پروجیکٹس. امپلائیز ڈفرینٹ پروجیکٹس میں حصہ لے سکتے ہیں اور پروجیکٹس کے لیے آپ کے پاس نالج اسکل کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس نالج یا اسکل کی تھوڑی سی کمی ہے تو آپ ان پروجیکٹس میں حصہ لے کے آپ اپنی اسکلز یا نالج کو انکریز کر سکتے ہیں. سو دی میٹرک اسٹرکچر پرووائڈز اے گڈ انوائرمنٹ ٹو لرن اینڈ گرو. تو میٹرک اسٹرکچر جس طرح میں نے کہا کہ یہ اٹ کریٹس اے پلیزنٹ کوآپریٹو ورک انوائرمنٹ. تو یہ جو پلیزنٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے، کوآپریٹو انوائرمنٹ ہوتا ہے اور ورک کے لیے اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے، تو اٹ پرووائڈز اے گڈ انوائرمنٹ ٹو لرن اینڈ گرو. تو اس انوائرمنٹ میں آپ لرن بھی کر سکتے ہیں اور پروفیشنلی گرو بھی کر سکتے ہیں. اچھا، امپلائیز آر اسکلڈ ان فنکشنل ڈپارٹمنٹس. پروجیکٹ ٹیمس کین گیٹ دیز ہائیلی اسکلڈ امپلائیز وین ایور دیئر سروسز آر نیڈیڈ. جس طرح ہم نے پہلی سلائیڈ میں کہا تھا کہ جو امپلائیز ہے فنکشنل ڈپارٹمنٹ سے وہ اسکلفل بندے ہوتے ہیں، تو پروجیکٹ میں ہم ان اسکلفل بندوں کی خدمات لے سکتے ہیں جب بھی ہمیں ان کی ضرورت ہو. پھر نیگوشیشن جو ہے یہ میٹرکس آرگنائزیشن میں بیٹر ہوتی ہے کہ آپ بات چیت یا کوآپریشن یہ میٹرکس آرگنائزیشن میں آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. Next are disadvantages of a matrix organizational structure. So some of the disadvantages are that employees may have to report to two managers which adds confusion and may cause conflict. اچھا، ہم میٹرکس آرگنائزیشن میں پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے دو مینیجرز ہوتے ہیں، تو آپ نے ان دو مینیجرز کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے. اور پھر بیلنس میٹرکس آرگنائزیشن میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ بوتھ باسز ہیو ایکول اتھارٹی، کہ یہاں پہ جو فنکشنل مینیجر ہے اور پروجیکٹ مینیجر ہے تو دونوں کی اتھارٹی ایکول ہے. تو جب دونوں کی اتھارٹی ایکول ہے تو آپ نے دونوں کو رپورٹ کرنا ہے. تو اب جب آپ دو باسز کو رپورٹ کریں گے تو یہ آپ کے لیے تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل کام ہے. تو یہ آپ کے لیے مسائل بھی کریٹ کرتا ہے اور آپ کانسٹنٹلی ایک ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے میٹرکس آرگنائزیشن کا کہ یہاں پہ آپ کو دو مینیجرز کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے اور اپنی پروگریس دونوں مینیجرز کو دکھانی پڑتی ہے. The second is that a conflict may arise between the project manager and the functional manager regarding authority. میٹرکس آرگنائزیشن میں دو مینیجرز دو باسز ہوتے ہیں، تو ایک پروجیکٹ مینیجر اور ایک فنکشنل مینیجر ہوتا ہے. تو اب ایک کنفلکٹ، ایک تضاد دونوں کے درمیان میں اتھارٹی کی وجہ سے آ سکتا ہے. ایک کہہ سکتا ہے کہ میری اتھارٹی زیادہ ہے، اس کے لیے امپلائی مجھے رپورٹ کرے گا، دوسرا کہہ سکتا ہے کہ مجھے رپورٹ کرے گا. جس طرح بیلنس میٹرکس میں دونوں کی ایکول اتھارٹی ہوتی ہے.
تو اس میں سے ایک کہہ سکتا ہے کہ یہ میری اتھارٹی ہے، میری اتھارٹی زیادہ ہے، یا دوسرے جو ہے اسٹرانگ میٹرکس یا ویک میٹرکس، اس میں سے ایک کہہ سکتا ہے کہ یہاں پہ میری اتھارٹی زیادہ ہے. تو یہاں پہ ایک کنفلکٹ اتھارٹی کی وجہ سے آ سکتی ہے، کیونکہ جہاں پہ بھی دو باسز ہوتے ہیں وہاں پہ کنفلکٹ ضرور آتا ہے. اچھا، تھرڈ جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ امپلائیز میں بی کنفیوزڈ اباؤٹ دیئر رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز. ورک پرائرٹیز کین کاز conflict among employees if they are not well defined. This happens when employees are assigned a task different from what they were doing. اچھا، ایک امپلائی ہے وہ فنکشنل آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے، اور اب ایک پروجیکٹ میں اس کی ضرورت پڑی تو وہ پروجیکٹ میں بھی چلا گیا. اب فنکشنل آرگنائزیشن میں اس کا الگ رول ہے، پروجیکٹ میں الگ رول ہے، تو اب وہ کنفیوز ہے اپنی رولز اور رسپانسبلٹیز کے بارے میں. تو جو رولز اور رسپانسبلٹیز کے بارے میں وہ کنفلکٹ کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے وہ صحیح طور پر کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لیے اپنا رول اور رسپانسبلٹی ڈیفائنڈ نہ ہو کہ آپ نے یہ والا ٹاسک کرنا ہے. تو یہ ڈس ایڈوانٹیج ہم اس کو ایڈوانٹیج میں بدل سکتے ہیں اگر ہم اس امپلائی کی رول اور رسپانسبلٹی کو ڈیفائن کر دیں کہ فنکشنل آرگنائزیشن میں آپ کا ٹاسک یہ ہے، اور پروجیکٹ میں پروجیکٹائز آرگنائزیشن میں آپ کا ٹاسک یہ ہے. اگر یہ ڈیفائن نہ ہو تو یہ اس امپلائی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اور وہ پھر کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گا. Next, how to overcome the disadvantages of a matrix organizational structure. So here are some suggestions through which we can convert the disadvantages into advantages. The first is that there must be close cooperation between the project manager and the functional manager to avoid confusion and conflict. کہ جو آپ کا پروجیکٹ مینیجر ہے پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشن میں یا فنکشنل آرگنائزیشن میں آپ کا فنکشنل مینیجر ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں کلوز کوآپریشن ہونا چاہیے. جب کلوز کوآپریشن ہوگا تو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، اور جب کنفیوژن نہیں ہوگی تو کوئی کنفلکٹ کریٹ نہیں ہو سکتا. نیکسٹ از communication should be well defined and it should occur in all directions. This is important to gain support from executives, managers, supervisors and employees. کہ جو کمیونیکیشن ہوگی ود ان دی ڈپارٹمنٹس یا ود ان دی آرگنائزیشن تو وہ ویل ڈیفائنڈ ہوگی، اور اٹ شوڈ آکر ان آل ڈائریکشن، اور یہ ہر ڈائریکشن میں ہوگی. مینس کہ ایگزیکٹو جو ہے مینیجر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا، وہ سپروائزر کے ساتھ بھی کرے گا، مینیجر سپروائزر کے ساتھ بھی کرے گا، امپلائیز کے ساتھ بھی کرے گا. مینس کہ جو آپ کی کمیونیکیشن ہے اٹ ول بی ان آل ڈائریکشنز. اور the third is organization must communicate their vision, objectives and goals with their employees. تو آرگنائزیشن کو چاہیے کہ جو ان کا ویژن ہو، مشن ہو، آبجیکٹیوز ہو، گولز ہو، کہ وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ شیئر کرے، ان کو کمیونیکیٹ کرے. اور اگر ہو سکے تو آرگنائزیشن کا جو ویژن ہے، جو آبجیکٹیو ہے، جو گول ہے، وہ فلیکسز پہ پرنٹ کر کے وہ آپ آرگنائزیشن میں لگا بھی سکتے ہیں، تاکہ آپ کی امپلائی کو پتہ چلے کہ ہماری آرگنائزیشن کا ویژن کیا ہے، مشن کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے، اور یا اس پروجیکٹ کا اسپیسیفک گول کیا ہے، یا آرگنائزیشن کا گول کیا ہے. نیکسٹ از دیٹ پاور ڈسٹریبیوشن بٹوین دی پروجیکٹ مینیجر اینڈ دی فنکشنل مینیجر شوڈ بی کیپٹ پراپرلی. کہ جو پاور ڈسٹریبیوشن ہے یا جو اتھارٹی ہے، ان کو پروجیکٹ مینیجر اور فنکشنل مینیجر کے درمیان میں پراپرلی ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے. اگر یہ پاور ڈسٹریبیوشن پراپرلی نہ ہو تو یہ آپ کے کام کو خراب کر سکتا ہے. اینی امبیلنس میں امپیکٹ دی افیکٹونیس آف آپریشنس. کہ جو آپ کی آرگنائزیشن میں جو کام ہو رہا ہے یا جو گول آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو وہ گول آپ پھر اچیو پراپرلی نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ کی جب آپریشنز، آپ کی جب ایکٹیویٹیز میں مسئلہ ہوگا، آپ کی جب ٹاپ مینجمنٹ میں مسئلہ ہوگا، تو آپ کبھی بھی اپنے ٹاسک کو پراپرلی اچیو نہیں کر سکیں گے. اینی کنفلکٹ بٹوین دا پروجیکٹ مینیجر اینڈ دا فنکشنل مینیجر مسٹ بی ریزالوڈ ایز کوئکلی ایز پاسبل اینڈ ان پرائیویٹ. اچھا، تو یہ ضرور ہوگا اگر دو باسز ہیں، دو مینیجرز ہیں، تو دو مینیجرز کے درمیان میں کنفلکٹ ضرور آ سکتا ہے. تو کنفلکٹ ضرور آئے گا، لیکن
اس کنفلکٹ کو آپ نے افیکٹولی اور اچھے طریقے سے ریزالو کرنا ہے. آرگنائزیشن کا جو سی او ہے یا جو ہیڈ ہے یا جو پریزیڈنٹ ہے, تو وہ ان دونوں کے درمیان میں جو کنفلکٹ بھی آ جائے تو ان کو اچھی طریقے سے ریزالو کرنا ہے, اور ان کنفلکٹس کو پرائیویٹ ریزالو کرنا ہے, دوسرے امپلائیز سے چھپا کے, یا دوسرے امپلائیز کو یہ خبر نہ ہو کہ ہمارا جو پروجیکٹ مینیجر ہے یا فنکشنل مینیجر ہے ان کے درمیان میں کوئی کنفلکٹ چل رہا ہے. اچھا, the next and important suggestion is that roles and responsibilities should be clear and communicated to employees to avoid confusion. کہ امپلائیز کی جو رولز ہے یا رسپانسبلٹیز ہے تو یہ ان کو کلیئرلی کمیونیکیٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ کنفیوژن سے بچ سکے اور وہ گول اور ٹاسک کے مطابق ہی کام کر لیں. تو یہ کچھ سجیشنز تھے جس کی وجہ سے ہم میٹرکس آرگنائزیشن میں جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے ان کو ہم ایڈوانٹیجز میں کنورٹ کر سکتے ہیں.